بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیو لیکچرز کا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی تفہیم کے حوالے سے اور تصوف کا اصل تصور کیا ہے، تصوف کی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر سکیں اور کچھ چیزیں آپ احباب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ایک اویئرنیس کی اور ایک آگہی کی کوشش ہے جس کے لیے ہم یہ لیکچر سیریز جو ہے ہم نے شروع کی ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم نے کچھ باتیں کیں، ان چیزوں کو ہم نے موضوع بنایا جو کچھ حالات و واقعات کی وجہ سے سامنے آ رہی تھی یا کچھ کوئریز آ رہی تھی ہمارے احباب کی طرف سے، تو ہم نے ان کوئریز کو اپنی بنیاد بنایا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ چند ایک بنیادی موضوعات پہ ہم سلسلہ وار اور منظم اور مربوط طور پہ کچھ گفتگو کر لیں تاکہ ایک منظم فہم پیدا ہو سکے۔ چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مختلف موضوعات پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ان چنکس کی جاتی ہے، ان پارٹس کی جاتی ہے، اس سے وہ جو تفہیم کا پورا ایک منظرنامہ ہے وہ واضح نہیں ہوتا، اور جو ابلاغ ہونا چاہیے، تاثیر کا حامل ابلاغ، اس میں پھر ایک کمی رہ جاتی ہے۔ تو ہماری طالب علمانہ کوشش ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں، اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو شرح صدر تک پہنچائیں اور اس روشنی کو سوسائٹی میں بھی عام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو اقبالیات پر اور اقبالیات سے متعلق حضرت علامہ اقبال کی فکر شاعری سے متعلق چند ابتدائی گفتگوؤں کے بعد ہم نے ایک سیریز شروع کرنی ہے جو تصوف سے متعلق ہے، اور اس میں جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اس چیز پہ کرنا ہے کہ تصوف جو ہے وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو تعلیم نہیں تاثیر کے طور پر پیش کرنے کے تصور کی عملی صورت ہے۔ یعنی بنیادی فرق یہ ہے کہ تصوف کرتا کیا ہے۔ جتنی تعلیمات اخلاقی دی جاتی ہیں دنیا بھر کے مذاہب کی طرف سے، دنیا بھر کے نظام اخلاق کی طرف سے، نظام افکار کی طرف سے، ان میں اور اسلام کے دیے ہوئے تصور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہاں صرف تعلیم ہے اور اسلام کے ہاں تاثیر ہے۔ یہ تاثیر کا جو ایک میکانزم ہے یہ کہاں آ کے ڈیولپ ہوتا ہے؟ جہاں پہ یہ تاثیر کا میکانزم ایک پورے نظام میں ڈلتا ہے، ایک پورے اسلوب حیات میں ڈلتا ہے، ایک پورے نظام فکر و عمل میں ڈلتا ہے، اسے تصوف کہتے ہیں۔ یعنی خدا نخواستہ تصوف کوئی متوازی دین یا دین کے ساتھ متصادم و متقابل سسٹم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کج فہمی ہوگی اگر ہم اس طرح کا نقطہ نظر تصوف کے بارے میں اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ نہ ہی ہم نے تصوف کو سمجھا ہے، نہ ہی تصوف کی جو بیسکس ہیں ان سے آگہی حاصل کی ہے، اور نہ ہی جو صوفیاء کی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے ہماری تاریخ کے اندر اس کے بارے میں ہمیں کوئی اویئرنیس ہے، یا پھر بدنیتی کی بات ہے۔ تیسری بات تو اس میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے ایک سیریز انشاءاللہ العزیز کرنی ہے جس میں ہم تصوف کے ابتدائی تصورات پہ بات کریں گے، اور جو تصوف کے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹس ہیں، یا میں چلتے چلتے ضرور اشارہ کر دوں کہ تصوف کے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ کیا ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کا مطالعہ کیا اور جن چیزوں سے اساتذہ کی رہنمائی میں گزرے ہیں، 3 صوفیاء کو اور اس کے بعد علامہ اقبال کو اگر ہم پڑھیں تو ہم تصوف کے بارے میں بیسک اویئرنیس لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جن کی کشف المحجوب تصوف کے اندر ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کی فتوح الغیب اور فتح ربانی اخلاقیات کی تعمیر کے حوالے سے، اور جو پریکٹیکل موریلٹی ہے، اسلام کی پریکٹیکل موریلٹی، اس پہ جب آپ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہیں تو حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت ہے۔ اب آگے جب چلتے ہیں کہ یہ جو تعلیمات ہیں ان کو جب ہم ایک پورے نظام عمل میں ڈال کے اپنی زندگی کے معاملات کو، زندگی کے تمام احوال کو، ظاہر و باطن کو، یعنی اپنی شخصیت کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اور پھر زندگی کے معاملات کو، چاہے وہ انفرادی ہوں، معاشرتی ہوں یا ریاستی اور قومی ہوں، ان کو کس طرح سے ہم تصوف کی برکات اور تاثیرات سے مستنیر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آتی ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایک بڑی شخصیت حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی علیہ رحمہ، جن کی کتاب محیر العقول جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے
اس بنیادی تھیم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور تصوف کی اس ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے۔ چوتھی شخصیت علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کا میرٹ یہ ہے، علامہ اقبال کا جو بیانیہ ہے، علامہ اقبال کا جو انداز بیاں ہے یا ان کی جو فکر ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ علامہ اقبال ہمیں اپنی کلاسیکل تصوف کی ٹریڈیشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے کابر صوفیاء کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو انداز بیاں ہے، ان کی جو اصطلاحات ہیں، وہ آج کا ذہن ان سے مانوس نہیں ہے۔ لہٰذا کنیکٹیوٹی کا یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک خلا رہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے، ان کابر صوفیاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے ہم کچھ تفہیم لے سکیں۔ تو اس کا ازالہ آ کے ہوتا ہے جب ہم حضرت علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں۔ شنیدہ مانچے پاکانی امت تورا با انداز رندانہ گفتم، جیسے علامہ نے کہا نا کہ جو میں نے اکابرین سے سنا، اپنے پاکان امت سے سنا، وہ میں نے ایک نئے انداز کے ساتھ، اے نوجوان مسلم، ہے میرے قاری، ہے اس قوم کے فرد، تجھ تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اکابر کیا کیا رہے ہیں۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ آج کی نسل جو ہے وہ ہمارے اکابرین کی فکر سے کما حق و مستنیر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اس سے مستفید ہونا چاہتی ہے تو اس کا راستہ پھر اقبال کا راستہ ہے۔ شکست کشتی ادراک مرشدان کہن، خوشا کسے کے بدریا سفینہ ساخت مرا۔ علامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کے جتنے بڑے لوگ تھے، ان کی فکر کی کشتیوں پہ اب آپ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ کشتیاں جو ہے وہ ایرریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے ان کشتیوں پہ بیٹھنا کیسے ہے، ان کشتیوں پہ چلنا کیسے ہے۔ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے زندگی کے دریا کو پار کرنے کے لیے میری فکر کو کشتی بنا لیا ہے۔ کیونکہ جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ مولانا روم تک جا پہنچتے ہیں، ثنائی تک پہنچتے ہیں، عطار تک پہنچتے ہیں، حافظ تک پہنچتے ہیں، حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتے ہیں، ابن عربی تک پہنچتے ہیں۔ تو جو ہمارے بڑے سرچشمے ہیں علم، فکر، اخلاقیات اور اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے، ان تک رسائی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہے، جس پہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں۔ اور اس میں ہم ایک بات اور جس پہلو پہ بھی ہم بات کریں گے وہ ہوگا کہ کشف المحجوب، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلی اس سیریز کے اندر ایک پہلی ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم اس پہلو کو پر بھی بات کریں گے، اس کو بھی زیر باس لائیں گے کہ اس وقت جو کشف المحجوب کی تفہیم ہو رہی ہے اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ کتنے تراجم ہو چکے ہیں کشف المحجوب کے، لیکن ان تراجم اور کشف المحجوب کے اصل ٹیکسٹ میں بہت فاصلہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ کشف المحجوب کے مفاہیم کما حق ان کا ابلاغ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر مقامات پہ تو ایسے ہے کہ متن کچھ کہہ رہا ہے اور ترجمہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے، اور متن کا جو اصل کنٹینٹ تھا، متن کا جو منشا تھی، وہ ترجمے میں منتقل نہیں ہوئی۔ یہ پروجیکٹ جو ہے تصوف کی سیریز کا، اس سے پہلے ہم برکت کے لیے ایک اور موضوع پہ آج بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافع بلیات ہیں۔ اس موضوع پہ ہمارا ایک ٹی وی پروگرام بھی ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، محدود وقت ہوتا ہے، محدود وقت میں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، اور جو اس وقت کے اندر مباحث کو تھوڑا بہت مسق کیا جا سکتا ہے، ان کا تعارف کروایا جا سکتا ہے، وہ مختصر انداز سے ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ڈسکشن میں ہم اس موضوع پہ کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایک حیات افروز تعلق پیدا کر سکیں، ایک ایمانی، ایقانی اور حیاتی تعلق پیدا کر سکیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تعلق کی وہ جہتیں جن سے ہماری زندگی کو طبیعیاتی اور ما بعد الطبیعیاتی زندگی ملنی تھی، ہماری شخصیت کو، ہماری ہستیوں کو، چاہے وہ انڈیویجول ہوں کو کلیکٹیو ہوں، ان کو ان کی موت اور بیماری نے زندگی اور شفا میں بدلنا تھا، وہ مجادلوں، مناظروں اور جھگڑوں کا موضوع بن گئی۔ تو یہ قوموں کی زندگی میں ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو امتیں ہیں ان کا اپنے انبیاء کے بارے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رویہ کس طرح ڈسٹارشن کا شکار ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت ہے، آپ کا فیضان ہے کہ اس امت کے اندر آپ کے تعلق کی اصل جہت ہمیشہ زندہ رہے گی، اور وہ جہت کبھی بھی من حیث الکل محو نہیں ہوگی۔ تو یہی تو ختم نبوت ہے
یہی اس امت کا تا ابد رہنے کی بنیاد ہے۔ جیسے علامہ نے کہا نا، او رسول را ختم وما اقوام را، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، اور ملت اسلامیہ خاتم الامم ہے۔ اور از اجل ای قوم بے پرواز تھے، استوار از نخن نزل ناس تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک اجل تھی، جب ان کی اجل آئی تو جیسے قرآن مجید کا قانون ہے لکل امت اجل، جب کسی قوم کے لیے اجل آئی تو اس قوم کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کے اعمال بد کی وجہ سے اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، لیکن ملت اسلامیہ باقی رہے گی، کیونکہ اس کی بنیاد ان نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہے، کہ اللہ نے اس کو ذکر کو، قرآن مجید کو اتارا اور اللہ ذکر کو باقی رکھے گا، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ذکر ذاکر کے ساتھ ہے، ذاکر ذکر کی یہ امت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تعلق اصل موجود رہے گا، لیکن اس تعلق کی موجودگی کو عام کرنا ہے، اس تعلق کی موجودگی کو محسوس کروانا ہے۔ تو وہ جب اس پورے تعلق کو، جس سے امت میں زندگی پیدا ہوتی ہے، ایک عنوان دیں تو عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافع البلیات ہیں۔ اچھا، اب جب ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ناظرین میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم اس موضوع پہ کوئی مجادلانہ، مناظرانہ انداز سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے نزدیک سیرت کا یہ پہلو مناظر اور مجادلوں کا موضوع نہیں ہے، سیرت کا یہ پہلو ملت اسلامیہ کی زندگی اور موت کا پہلو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملت کی زندگی اور موت کا سوال اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دافع البلیات ہونے کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلیات ہونے کے ساتھ کتنا جوڑتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلیات ہونے سے کتنا فیضان اخذ کرتی ہے۔ اس چیز پہ ہم نے آنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلیات ہیں تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلیات سے مراد کیا، یعنی اس سادہ الفاظ میں تو یہ، اس امت پہ جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واسطہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذریعہ ہیں جن کی برکت سے، جن کے نور سے، جن کی ہدایت اور جن کے فیضان سے وہ بلیات اور وہ آفتیں اس امت سے ٹلیں گی، اس امت سے اٹھیں گی۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلیات ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلیات ہیں کیا، یعنی وہ آلام و مصائب ہیں کیا جو اس امت پہ مسلط ہونے ہیں، اور جن علام و مصائب نے اس امت کو معاذ اللہ خدا نہ خواستہ تباہی سے دو چار کرنا ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ امت من حیث الکل 1400 سال گواہ ہیں، کبھی بھی مٹ نہیں سکتی۔ ہاں، مختلف ریجنز میں، مختلف خطوں میں اور مختلف زمانوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کا کوئی سا مفلوج ہو، اس امت کا کوئی سا محو ہوتا ہوا نظر آئے۔ اسپین کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن من حیث الکل کبھی بھی یہ امت ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ جو ابتلاؤں سے یہ امت گزرے گی، وہ اس کی ڈائمینشنز کیا کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا ایک طائرانہ اگر ہم جائزہ لیں کہ قرآن مجید نے ان بلیات کو کیسے بیان کیا ہے، وہ یہ خود ایک تحقیق کا موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتھروپولوجی اور سوشیالوجی کے ڈومین میں یہ موضوع آتا ہے کہ ہم ہسٹری آف سوسائٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے مختلف ایٹراسٹیز سے گزرنے کا جو ایک کیلنڈر ہے، اور اس کے جو اسباب ہیں اور ان کے پھر جو نتائج ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اگر ہم قرآن مجید کے اس تصور کو موضوع تحقیق بنائیں تو کتنی نئی جہات ہیں جو ہمارے سامنے کھل سکتی ہیں۔ لیکن ایک سادہ تفہیم کے لیے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے انسانیت پر آنے والی مصیبتوں اور ابتلاؤں کی 3 سطحات کو بیان کیا، 3 لیولز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دافع البلیات ہونا ہے، ہم جس ڈسکشن ہماری جس طرف بڑھ رہی ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان کے لیے دافع بلیات نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے اور اس کائنات کے لیے دافع بلیات ہیں۔ اچھا، وہ 3 سطحات کیا ہیں؟ سب سے پہلی سطح یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ انسان نے آزمائش سے گزرنا ہے، ہر حال میں گزرنا ہے۔ جیسے سورۃ دہر کی ابتدائی آیت میں دیکھ لیں کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، نبتلی ہے، کہ ہم نے اس کو آزمانا ہے، کہ اما شاکرا و اما شکورا، کہ یہ شکر کرنے والا ہے کہ نہ شکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک پیکج آزمائشوں کا انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی بھیج دیا ہے۔ جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ آزمائشوں کا اور ابتلاؤں کا پیکج ساتھ لے کے آتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ زندگی کی ایک ایسی ہائی وے پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں آنا، نہیں،
یہاں اسپیڈ بریکرز بھی آئیں گے، یہاں گڑھے بھی آئیں گے، یہاں بڑے مسائل بھی آئیں گے، لیکن مائل سٹونز آپ کے ساتھ سیٹ کیے ہوئے ہیں. جو ٹریفک سائنز ہیں، راستے کے سائنز ہیں، وہ موجود ہیں. جب آپ ان کو دیکھ کے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آگے کون سا مسئلہ آ رہا ہے، کون سی رکاوٹ آ رہی ہے، اور آپ نے اس سے کس طرح عہدہ برآنا ہے. تو وہ جو پہلا لیول ہے، پہلی سطح ہے آزمائشوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ 5 آزمائشوں کا ایک پیکج ہے. ارشاد ربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم انسان کو 5 طرح سے آزمائیں گے. اس کو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، اس کو خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کی جان میں آزمائشیں ڈال دیں گے، ان کے مالوں میں، ان کی کمائیوں میں آزمائشیں ڈال دیں گے. والثمرات، اور ان کی زندگی کی کمائیاں اور حاصلات حیات کو خطرات سے دوچار کر کے انہیں آزمائیں گے. یعنی یہ جو 5 ایک انداز ہیں آزمائشوں کے، یہ ایک پورا ایک پیکج ہے آزمائش کا، جو ہر انسان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے، اور ہر انسان کو اس کے ٹیمپرامنٹ، اس کی یعنی آزمائش کی ریکوائرمنٹ، جہاں جا کے اس نے اپنے قرآن مجید کے الفاظ میں ہم کہیں تو طیب و خبیث ہونے کو، یا یہ کہیں کہ خالص اور تلویث شدہ ہونے کو، ملاوٹ والا ہونے کو نکھار کے سامنے لے آنا ہے. ہر شخص کی اپنی آزمائش ہے. کسی کے لیے ایک چیز اٹریکشن کا باعث ہے تو کسی کے لیے دوسری چیز اٹریکشن کا باعث ہے، اور کسی کے لیے کوئی پہلو ہے تو کسی کے لیے کوئی پہلو. کبیر نے شاید کہا تھا نا کہ مسلمان کو دیکھیں تو وہ آگ سے ڈرتا ہے، اور ہندو کو دیکھیں تو خاک سے ڈرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے آزمائش کا ایک اپنا ڈومین ہے. اسی ڈومین میں جا کے اسی انداز سے اس شخص کو آزمایا جائے گا. اب یہ جو بنیادی 5 پہلو ہیں آزمائش کے، یہ ہر شخص کے لیے ہیں اور اہل ایمان کے لیے سر فہرست ہیں. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے سورہ دہر کی آیت کی روشنی میں عرض کیا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ شکر گزار اور ناشکرے الگ الگ ہو جائیں. لیکن جب ہمارا رویہ ان میں سے کوئی بھی آزمائش آنے پہ پازیٹیو ہوتا ہے، صبر کرتے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان صبر کے ذریعے سے ان آزمائشوں سے گزرے، اور جب صبر کے ذریعے سے وہ گزرتا ہے، منشا خداوند کے مطابق گزرتا ہے، اس پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، تو پھر اسے 3 انعامات ملتے ہیں. کیا؟ اللہ کی طرف سے اس پہ صلوات، رحمت اترتی ہے، اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اس پہ اللہ کی رحمت آتی ہے. یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی رحمتیں اور عطائیں جو ہیں وہ کھل جائیں، اس کو شرح صدر ہو، اس کو زندگی کے حقائق کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کے اپنے راستے، جس راستے پہ وہ جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور جس منزل پہ اس نے جانا ہے اس منزل کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے والے سے دیکھتے ہیں تو یہ 5 کے 5 جو دائرے ہیں، ان 5 دائروں کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری و ساری نظر آتا ہے. یعنی سیرت کے کتنے واقعات ہیں، اور جو آپ دیکھیں کہ آپ کی حیات پاک کے کتنے واقعات ہیں جہاں پہ ہمیں اس والے سے بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے، جس پہ ہم آگے چل کے بات بھی کرتے ہیں. اچھا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو، ہر معاشرے کو جب وہ راہ ہدایت سے ہٹتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وارننگ آتی ہے. وہ وارننگ کس لیے ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے ان کو تکلیفوں مصیبتوں میں ڈال دیا تاکہ یہ ہماری بارگاہ میں آہوزاری کریں، یہ سوچیں کہ یہ عاجز ہیں، یہ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتے. اور رفت ربی بفسق العزائم، جیسا سید علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو انسان کو یہ چیز کلیئر ہو جائے، انسان کو یہ چیز واضح ہو جائے کہ مجھ سے اوپر بھی ایک ہستی ہے، میں ایک چیز پلان کر رہا ہوں اور وہ پلان کسی طرف نہیں بڑھ رہا، وہ کسی منزل کی طرف نہیں بڑھ رہا، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی ذات پہ، اپنے معاملات پہ، اپنی زندگی پہ مختار کل، آخری اتھارٹی، آخری اختیار رکھنے والا ہستی یا شے نہیں ہوں، فرد نہیں ہوں، ہستی نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے اوپر بھی ایک ہستی ہے جس کا میرے اوپر کلی اختیار ہے. اب یہ جو ایک میکانزم ہے، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم انہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں، ان پر آزمائش بھیجتے ہیں، ان پر تکلیفیں بھیجتے ہیں، ان کو ان کے عجز کا احساس دلانے کے لیے، ان کو ان کی
ان کے محدود ہونے کا احساس دلانے کے لیے، ان کو ان کے کمزور ہونے کا احساس دلانے کے لیے، ان کو ان کے کسی مافوق کائنات ہستی، قادر مطلق ہستی کے محتاج ہونے کا احساس دلانے کے لیے اس طرح کے حالات میں مسلط کرتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنی ذات کے پندار میں اتنے قید ہیں، لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، نہ وہ اپنے آنے کے لیے کوئی اصلاح احوال کے بارے میں کوئی غور و فکر کرتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ تذکر کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ ایک ایسی دوسری سطح ہے جہاں پہ معاشروں کو، انسانی معاشروں کو اللہ رب العزت متوجہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنا زندگی کا، معمولات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو حالات ان پہ آ رہے ہیں وہ حالات ان کی کسی خامی، کسی کجی، کسی نقص کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی خامی کو دور کرنے کے لیے توبہ کا راستہ اختیار کریں اور اپنے احوال کو بہتر کرنے کے لیے تذکر اور نصیحت خیزی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ دوسری سطح جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسری سطح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سطح ہے جہاں انسانیت کا کوئی حصہ نکل جاتا ہے، ہدایت سے مکمل طور پہ نکل جاتا ہے، انکار خداوند کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان پہ عذاب بھی بھیجے، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا؟ نہ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے، اور نہ انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ تو یہ تین لیولز بن جاتے ہیں جہاں اہل ایمان سے لے کے عالم انسانیت اور عالم کفر تک، یعنی انکار خداوند کرنے والے دائرہ انسانیت تک ابتلاؤں کا، آزمائشوں کا دائرہ پھیل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اے میرے رسول آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو تمام جہانوں کے لیے آپ کے رحمت ہو کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کا، آپ کی ہستی مبارک کا کوئی نہ کوئی پہلو انسانیت کے کسی نہ کسی گوشے، کسی نہ کسی جو حصے کے ساتھ رحمت کے طور پہ یا دوسرے الفاظ میں دافع بلیات کے طور پہ متعلق ہے۔ جب انسانیت کے اس حصے نے، چاہے وہ فرد ہے، معاشرہ ہے یا قوم ہے، اہل ایمان ہیں، اہل نفاق ہیں یا اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، خالی الذہن ہو کے، ان بائسڈ ہو کے، غیر جانبدار ہو کے وہ بلیات سے نکلنا چاہیں، تو ان کے لیے سوائے رحمت کی طرف رجوع کے، اس رحمت کے پہلو کی طرف رجوع کے جہاں ان کے لیے شفا پوشیدہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور وہ رحمت، سراپا رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا نا، سورہ اعراف ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی میرے رسول کی شان یہ ہے، جن لوگوں میں آئے ہیں ان پر سے بوجھوں کو ہٹاتے ہیں، اور جن جکڑ بندیوں میں وہ لوگ قید ہیں، میرے رسول ان کو ان جکڑ بندیوں سے، ان زنجیروں سے، ان بندنوں سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کے شعور کو آزاد کیا، اس کے فہم کو آزاد کیا، اس کے بدن جسم کو آزاد کیا، اور اس کے معاملات کو آزاد کیا، اتنا آزاد کیا کہ اسے یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی تقدیر سازی خود کرے، وہ اپنا مقدر خود بنائے، اور وہ خود بلیات کو دفع کرنے والے سٹیٹس پہ جا پہنچے۔ جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، صوفیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں اس اینگل سے ہم سیرت کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک آئیڈیل ہیومن بینگ کو جو فارمولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے سامنے آ سکے، ایک مثالی انسان کو بنانے کا، مثالی مومن اور مثالی مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، ایک مثالی انسان کو بنانے کا ہمارے سامنے کوئی جو ہے وہ پیٹرن سامنے آ سکے، ایک ایسا مثالی انسان جو ایسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو، جو معاشرے کے اندر شر کے راستے میں آڑ ہو، خیر کے فروغ کا سرچشمہ ہو، اور ماحول پر متصرف ہو۔ جب تک یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ ایک حقیقی مثالی انسانی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کروا رہا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن مجید نے جو بلیات کا تعارف کروایا، آزمائشوں کا تعارف کروایا، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی سطح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل بلیات ہیں؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کا ذات پاک کا معجزانہ پہلو ہے، اور ایک آپ کی سیرت کا تعلیماتی پہلو ہے۔ یعنی ایک جو معجزانہ پہلو ہے
اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معجزانہ انداز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے فیوزات سے، آپ کی رحمتوں سے، آپ کی برکتوں سے آپ صحابہ کرام، آپ کا اپنا زمانہ اور بعد کے زمانے بھی متمتع ہوتے رہے، فیوز پاتے رہے. جیسے امام بصیری کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، صاحب قصیدہ بردہ، وہ کہتے ہیں کم ابرات واسبم باللم سے راحت ہو وہ اطلقت عربا میں ربقت الامم. یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کو رحمتوں اور برکتوں کا کتنا پیکر بنایا ہے کہ آپ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں. دیوانگی کے شکار لوگوں کو آپ چھو لیں تو ان کی دیوانگی ہوش اور شفا میں بدل جاتی ہے. یعنی ایک آپ کی ہستی کا معجزانہ پہلو ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آپ کی ہستی پاک کا سیرت کا پہلو ہے. اچھا، جب ہم معجزات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات پاک کے معجزات جو ہیں وہ اتنا وسیع ہے یہ پہلو کہ جتنے انبیاء آئے ان کو جو معجزات عطا ہوئے، ان سب معجزات کا رنگ، ان سب معجزات کا جو ایک احاطہ ہے وہ آپ کی ذات پاک میں نظر آتا ہے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. کسی کو اس نے یوسف ملا، کسی کو شفاء عیسیٰ ملی، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا. یا رسول اللہ، آپ کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں کا، تمام رحمتوں کا، تمام فیوزات کا اور تمام اوصاف کا حامل بنایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ پہلو کی جامعیت ہے. اچھا، اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہیں، یہاں بھی سیرت نگاروں کے لیے اور اہل علم کے لیے ایک تحقیق کا موضوع موجود ہے. وہ یہ کہ معجزات پہ بہت لکھا گیا، لیکن کس طرح، کون سے معجزات زندگی کے کس پہلو کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک. نمبر ٹو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ بھی سیرت ہیں. جس طرح سیرت سے اصول اخذ ہوتے ہیں زندگی کے، اس طرح معجزات سے بھی زندگی کے اصول اخذ ہوتے ہیں. جب ہم معجزات پہ غور کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ زندگی کے اندیکھے امکانات کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک دروازہ ہے. یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ دیکھتے ہیں، جب ہم اس معجزے کے اوپر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پہلو بھی زندگی کا ممکن ہے. یعنی امکان ہمارے سامنے کھلتا ہے. اگر حضرت عکاشہ اپنی زخمی آنکھ آپ کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ ان کی جگہ پہ رکھ کے رکھتے ہیں اور وہ آنکھ صحتیاب ہو جاتی ہے اور زندگی ساری اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح انسانی جسم کے علاج مستقبل میں ممکن ہے، اور وہ ہوا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کبھی بھی انسان کشش ثقل سے نہیں نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کی معراج نے خلاؤں کی اور ما بالا زمین جو دنیا ہے اس کی تصویر کے دروازے کھولے. انسان اگر کشش ثقل سے نکلا ہے تو معراج کے بعد نکلا ہے. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، عالم بشریت کی زد میں گردوں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو معجزات کا پہلو ہے اس کو بھی تحقیق کا موضوع بنانے کی ضرورت ہے. یعنی معجزات کی دو ڈائمینشنز جو ہیں، پہلی یہ کہ کون سا معجزہ ہماری زندگی کے کس پہلو سے متعلق ہے. یہ جو میں نے آزمائشوں کا ذکر کیا، اگر آپ 5 جو آزمائشیں جو ہر شخص کے ساتھ نتھی کر دی گئی ہیں ان کو دیکھیں، یا معاشروں پر آنے والی وارننگز کو دیکھیں، یا انسانیت پر آنے والے عذابوں کو دیکھیں، ان سب پہلوؤں پر ہم دیکھیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ لنک کرتا ہوا نظر آئے گا. یعنی کوئی نہ کوئی معجزہ کسی نہ کسی انسانی مشکل کو رفع کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے معجزات انسانی جسم سے متعلق ہیں، انسانی خیالات سے متعلق ہیں، انسانی روح سے متعلق ہیں، انسانی نفسیات سے متعلق ہیں، انسانی معاشرے سے متعلق ہیں، ہمارے معاملات سے متعلق ہیں، ہمارے ماحول سے متعلق ہیں، ہماری کائنات سے متعلق ہیں. کائنات تک کے معاملات کو معجزے جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں. یعنی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے لے کے عرش اولا تک تشریف لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا کوئی پہلو بھی آپ کے معجزات کے دائرے سے پھر خارج نظر نہیں آتا، خارج نہیں رہتا. لیکن انہیں اس طرح سے لنک کر کے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، کس معجزے سے ہمارے لیے کون سے امکان کا دروازہ کھلتا ہے، اس کو اگر ہم تحقیق کا موضوع بنائیں تو ہمارے لیے کیا سے کیا جو ہے وہ نئی دنیایں کھل سکتی ہیں، اور ہم
اپنے معاشروں کو نہیں، انسانیت کو ایک راحت کے ماحول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اب کس طرح سے آپ کے معجزات نے معاشروں سے، سوسائٹیز سے بلیات کو دور کیا، آفات کو دور کیا، آزمائشوں کو دور کیا، تکالیف کو دور کیا۔ اب یہاں میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور قحط کا زمانہ ہے، قحط کا ماحول ہے کہ قحط کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ آزمائش میں ہیں۔ تو خطبہ جمعہ کے دوران ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کی، ایک درخواست پیش کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہلاکت القراء ہلاکت الشاء، یا رسول اللہ قحط اتنا بڑھ گیا کہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، پیڑ بکریاں ہلاک ہو گئیں، کھانے کے سامان نہیں بچے، چشموں میں پانی نہیں بچا، کنویں میں پانی نہیں بچا۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا ابر کرم نازل فرمائے تاکہ قحط خوشحالی سے بدل جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ التجا سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب آپ نے دعا فرمائی، بارش کے آثار نہ تھے، خشک سالی کا یہ عالم تھا کہ بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمَثَلِ الزُّجَاجَةِ، کہ آسمان ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل صاف شفاف شیشہ ہوتا ہے، شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا۔ لیکن جب صحابہ نکلے تو بارش برس رہی تھی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ جب اگلا جمعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اتنی بارش ہوئی، ہم ہلاک ہو گئے، اب دعا فرمائیں بارش رک جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ کلمہ سنا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ آپ مسکرا پڑے، یعنی پہلے بارش نہ ہونے پہ ہلاکت تھی، اب بارش ہونے پہ ہلاکت۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش رک جائے، آپ نے دعا نہیں فرمائی، آپ نے بارش کی طرف انگلی اٹھائی، انگشت مبارک اٹھائی اور فرمایا، ہوا علینا ولا علینا، ہے بارش برس لیکن ہوا علینا، ہمارے ارد گرد برس، ہمارے اوپر نہ برس۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بارش نے اپنا رخ بدل لیا، بارش مدینے کے ارد گرد برسنے لگی، اور جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا بادل ایسے تھے جیسے تاج ہوتا ہے، یعنی مدینہ پاک کے اوپر آسمان صاف تھا اور ارد گرد بادلوں کا ایک تاج بنا ہوا تھا۔ مدینہ پاک پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ارد گرد بارشیں ہو رہی تھی۔ حدیث پاک پہ آپ غور کریں، پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ منصب اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ آفات کو عطاؤں میں بدلیں اور عطاؤں کو ان کی ان حدود میں رکھیں جو ہمارے لیے رحمت رہیں۔ اچھا، ایک اور موقع ہے، غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہونے والے جو غزوات اور سرایہ ہیں ان میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس غزوے کو غزوہ اسرت کہتے ہیں۔ بہت مشکلات کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، غربت کا ماحول تھا، اور اس پر مزید مشکلات یہ کہ یہ ایسے ماحول میں سفر کا آغاز کیا گیا اس غزوے کے لیے جب فصل پکی ہوئی تھی اور پھل تیار تھے، فصل کو کاٹنے کا زمانہ تھا، پھل اتارنے کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام کا جذبہ قربانی دیکھیں، جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم جہاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلا لیا، تو صحابہ نے انتظار نہیں کیا کہ ہم فصلیں کاٹ لیں، ہم اپنا پھل ضائع نہ ہونے دیں۔ پورے سال کا ان کا جو تھی وہ اسی میں دار و مدار تھا، لیکن انہوں نے سب چھوڑ دیا اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔ تو اتنے ایسے حالات تھے کہ سواریاں کم تھیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں تھیں۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نظر کر دیا تھا، اور جب آپ سے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دافع البلیات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلیات ہونے کی ہستی اور آپ کا جو منصب ہے اس سے مستفید ہونے کا طریقہ کیا ہے، ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو یہ وہ غزوہ ہے۔ اچھا، اب اس غزوے کے دوران جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک بھوک کا ماحول ہے، حدیث پاک ہے
تو اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے، اور بلکہ مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ شفقت فرمائیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اونٹوں کو ذبح کر لیں تاکہ ہم بھوک مٹانے کا کچھ سامان کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اہل لشکر کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے. اونٹ تو پہلے ہی تھوڑے ہیں، سواریاں کم ہیں. اگر انہوں نے اونٹ ذبح کرنے شروع کیے تو سواریاں مزید کم ہو جائیں گی. تو آپ انہیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ یہ انہیں حکم فرمائیں کہ جس کے پاس جو کھانے کا سامان ہے وہ لے آئے اور آپ اس پہ دعا فرما دیں، برکت کی دعا فرما دیں. مجھے یقین ہے کہ وہ کھانا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ سب کے لیے کافی ہوگا. اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اعلان کر دو لشکر کے اندر کہ جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ لے آئے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے آتے اور جو ہیں وہ اس دسترخوان پہ ڈالتے جاتے، کھجوریں، ستو، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں. اور جب سب ڈال دیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ سب لوگ اپنے اپنے برتن لے آئیں، اپنے اپنے توشہ دان لے آئیں اور اپنے لیے بھر کے لے جائیں. سب نے اس میں سے کھانا اٹھا لیا اور جب سب لے کے چلے گئے پھر بھی جو سامان تھا کھانے خورد و نوش کا وہ وہیں پہ اتنا ہی موجود تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی کیا کیفیات ہیں، اب آپ نے جو ارشاد فرمایا، جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی کہیں صحابہ یہ کمالات دیکھ کے اس راستے کی طرف نہ چلیں، ان میں سے کوئی فرد اس راستے کی طرف نہ چلے جس طرف یہود اور نصارہ چلے گئے تھے. آپ نے یہاں توحید کو اور رسالت کو بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا اور اس کے بعد اپنی رسالت کا ذکر کیا. اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، توحید و رسالت کا ذکر کرنے سے پہلے یہاں جو عمل ہوا وہ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ کوئی اور اس طرح کی عبادت تھی. وہ ایک مسئلے کا حل تھا، ایک اس مسئلے کا حل تھا جس کا ذکر ہم آزمائشوں کے زمرے میں پہلے کر چکے ہیں. اب آپ فرما رہے ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پہنچانے والے کو. یعنی آپ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں اس حدیث کے آخری الفاظ کو حدیث کے کنٹینٹ کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں، حدیث میں موجود واقعے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مفہوم یہ سامنے آتا ہے، میں وہ ہوں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میں وہ ہوں جو تم تک اللہ کی ہدایت پہنچانے والا ہوں، میں وہ ہوں جو تم تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پہنچانے والا ہوں، جیسا کہ تم نے ابھی دیکھا. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی بغیر کسی شک کے اس پہ زندگی گزاری اور اس پہ اسے موت آئی، وہ اللہ کو اس طرح دیکھے گا کہ اللہ اس کے سامنے حجاب میں نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایمانی اور ایقانی تعلق دنیا اور آخرت کی بلیات کو راحتوں میں بدلتا ہے. اور یہ وہ پہلو ہے، تفہیم ہے سیرت کی، جو اپلیکیشنل ڈائمنشن ہے سیرت کی. اس کو ہم نے اطلاق کی طرف لے کے آنا ہے، اپلائی کرنے کی طرف لے کے آنا. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں آج ہماری سوسائٹی کو ایک اسپریچول لیبارٹری کی ضرورت ہے، ایک اخلاقی اور روحانی تجربہ گاہ کی ضرورت ہے، جہاں ہم آج کے جدید جو سائیکولوجیکل پرنسپلز ہیں، سائیکالوجی کے اصول ہیں، انسانی شخصیت کو بنانے کے، انسانی بیہیویئر کو بنانے کے اصول ہیں، اور جو ہماری ماڈرن ایکسپلوریشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیرت کے ان تعلیمات کو اپلائی کر کے ان کے نتائج کو ایک ویلیڈیٹی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور جہاں نتائج نہیں نکل رہے، وہاں جو خلا آ رہے ہیں، وہاں جو مس لنکیجز آ رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور جو اسلام کی اخلاقی تعلیم ہے، یہی تو صوفیاء کرتے رہے ہیں ماضی میں. یعنی صوفیاء کی تعلیمات، جیسے ہم پہلے عرض کر رہے ہیں، وہ تاثیر دینے کی تعلیمات ہیں، اور لیبارٹری تاثیر دیتی ہے. لیبارٹری کیا کرتی ہے؟ آپ کا نظریہ ایک صرف تصور ہے، اسے تاثیر میں لیبارٹری بدلتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا کیمیکل ہو تو صحیح بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن جب آپ اس کو لیب میں لے کے جاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو تجربے سے گزارتے ہیں، تو اب وہ
ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ صرف ایک کنسیپٹ نہیں ہے، ایفیکٹ ہے، رزلٹ ہے. تو صوفیاء یہی کرتے رہے ہیں اخلاقیات کے ڈومین میں، انسانی شخصیت کے ڈومین میں. تو ہمیں آج اس طرح کی روحانی تجربہ گاہ کی ضرورت ہے، جسے کسی زمانے میں خانقاہ کہتے تھے، زاویہ کہتے تھے. تو یہ چونکہ سوسائٹی میں یہ نہیں رہے تو اخلاقی بحران پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ جو اب یہ جو پہلو میں نے عرض کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے داخل بلیات ہونے کا، اچھا اب ان کا تعلق دیکھیں، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے. یہ عسکری مہم ہے. ریاستی سطح تک آپ چلتے چلے جائیں، ریاستی سطح تک آپ کو یہ برکات نظر آتی ہیں. یا میں حوالہ دوں گا صلح حدیبیہ کا. جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں کتنے ایسے مواقع پیدا ہوئے جہاں ممکن تھا کہ ٹکراؤ ہو جاتا. اسلامی لشکر تو نہیں کہنا چاہیے، صحابہ کرام کو جو 1400 صحابہ کرام عمرے کی نیت سے گئے ہوئے تھے، ان کا اور اہل مکہ کا ٹکراؤ ہو جاتا، لیکن وہ ٹکراؤ ٹلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹالتے رہے تاں کے بعد معاہدے تک پہنچی اور معاہدہ ہو گیا. جب معاہدہ ہو گیا تو اسے اللہ رب العزت نے فتح مبین کا. سیرت میں ہم اس سے پڑھتے بھی ہیں، اہل علم سے سنتے بھی ہیں، اور اس کی کئی ڈائمنشن ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. جس پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کیوں نہیں ہوا، جنگ کیوں نہیں ہوئی. قرآن مجید اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہے. جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ان اہل ایمان کے لیے دافع البلیات تھے جن کا ایمان ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا. قرآن مجید ہے، سورہ فتح ہے. میں سورہ فتح کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بغیر علم. اگر مکہ میں ایسے مسلمان مرد اور ایسے مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سے، جن کو تم نہیں جانتے، تو تم کیا کرتے؟ اگر تمہارا اہل مکہ سے ٹکراؤ ہو جاتا تو تم لا علمی میں ان کو روند ڈالتے، ان کو معاذ اللہ خدا نخواستہ قتل کر دیتے، اور یہ چیز تمہیں بعد میں تمہارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتی. تو ہم نے اس وجہ سے اس ٹکراؤ کو، اس تصادم کو ٹال دیا. لِيُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اب آیت کے اس حصے کو دیکھیں تو اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ یہاں دو طرح کے اہل ایمان مراد ہے. آیت کے پہلے حصے میں وہ اہل ایمان مراد ہے جو ایمان لے آئے تھے لیکن ان کا ایمان ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا. اور آیت کا جو اگلا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس سے مراد وہ اہل ایمان ہے جو ابھی ایمان لائے بھی نہیں تھے اور اللہ کی رحمت نے انہیں دائرہ ایمان میں شامل کرنا تھا. تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ذریعے اللہ رب العزت مکہ کے ان اہل ایمان سے تکلیفوں کو ٹالنا چاہتا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے ابھی مستقبل میں ایمان لانا ہے. طائف کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہاں بھی یہی ہوا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس تصادم کو ٹال دیا. آگے مزید اس کو الابوریٹ کرتا ہے قرآن مجید. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 25 ہے. اس سے پچھلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا یہ مکہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو اور عمرے کے لیے آنے والے صحابہ کو مسجد حرام سے دور رکھا، انہیں مسجد حرام سے نکالا، اور انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ قربانی کے جو جانور تھے ان کو اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا جو اللہ کے نام پہ ذبح ہونے تھے. یعنی ان کے جرائم پچھلی آیت میں پہلے گنوائے ہیں. جرائم گنوانے کے بعد پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی اس کا سبب بتایا. پھر فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، کہ اگر یہ کافر نکھر کے اہل ایمان سے الگ ہوتے تو ہم ان پر دردناک عذاب مسلط کر دیتے اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے، لیکن اللہ نے نہیں کیا. اب آپ دیکھیں ریاستی سطح پہ ایک چیز طے پا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹریٹی ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ، جو آج بھی انٹرنیشنل افیئرز میں ڈسکس ہوتا ہے، اور ایک مائل سٹون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا. جو آپ نے معاہدات کیے ان میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جس نے آفاقی دروازے کھول دیے. اگر تصادم بھی ہوتا وہ بھی اسلام کی فتح کا باعث بنتا، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ جس واقعے سے جو نتائج چاہے برآمد فرما سکتا ہے. غزوہ بدر کو دیکھیں، اگر اللہ چاہے لشکر کی کثیر تعداد کو قلیل کر کے دکھا دے. قرآن مجید ہے، اللہ چاہے لشکر کی قلیل تعداد کو کثیر کر کے دکھا دے. اللہ منظروں کے منظر بدلنے پہ قادر ہے. اس کی قدرت کی اتنی حدود ہیں. ما یعلم جنود ربک الا ھو. اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. اہل کفر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے خلاف اللہ کا لشکر ہیں. کاش کہ اہل کفر اور منکرین خداوند اس بات کو سمجھیں کہ وہ خود ان کے جسم،
ان کے مال، ان کی اولادیں، ان کی ساری دولتیں، ان کے سارے اسلحے، ان کے سارے ساز و سامان اللہ کے سامنے ان کے خلاف اللہ کا لشکر ہے۔ تو یہ کیا ایسی بات تھی کہ اللہ چاہتا معاہدے کے ذریعے جو نتائج پیدا ہوئے وہ تصادم سے بھی نکال دیتا، حاصل کروا دیتا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع بلیات ہونے کا، آپ کا رحمت ہونے کا پہلو غالبوں کے سامنے آتا ہے۔ اور یہ کون سی سطح ہے؟ یہ ریاست کی سطح ہے۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے صرف مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح کر کے آفات و بلیات ٹالنے والی سطح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دافع بلیات ہونا یہ چند مذہبی لوگوں کا، چند صوفیوں کا، چند مذہبی معتقدات کو، بیلیفز کو ڈسکس کرنے والے لوگوں کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ بھئی یہ تو ملت اسلامی اور اسلامی تہذیب کی جو زندگی اور موت کا ایشو ہے، اسلامی تہذیب کی بقا، اسلامی تہذیب کا تسلسل، ریاست اسلام کی ایکسپینشن، یہ اس سے متعلق پہلو ہے۔ کاش کہ ہم اس کو اس انداز سے سمجھ سکتے۔ اچھا، میں نے بات کی ریاستی سطح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے امت پہ آنے والی بلاؤں کو ٹالا، مصیبتوں کو ٹالا، آفات کو ٹالا۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کی حیات پاک سے۔ اب ایک مثال آپ کی حیات پاک کے بعد کا بھی دوں گا۔ آپ نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے سلطنت روم کے خلاف لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لشکر اسامہ آگے نہیں گیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ واپس آ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر نے جب امیر المومنین کے منصب پہ بیٹھے تو پہلا بڑا کام کون سا کیا؟ لشکر اسامہ کو دوبارہ روانہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لشکر اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد روانہ کرنے کا آپ نے فیصلہ کر دیا۔ بڑے بڑے صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین اس وقت ارتداد سر اٹھا چکا ہے، قبائل باغی ہو رہے ہیں، مسیلمہ کذاب اور مسیلمہ کذاب کی جو گمراہ ذریت ہے وہ اسلامی ریاست کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، تو ہمیں یہاں طاقتوں کی اور طاقت کی اور لشکروں کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں۔ تو آپ سیدنا صدیق اکبر نے عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں میں اس کو کبھی نہیں روکوں گا، چاہے میں مدینہ میں اکیلا رہ جاؤں۔ آپ کی جواب کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اکیلا رہ جاؤں، چاہے یہاں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ جنگلی جانور آ کے مجھے اچک کے لے جائیں، پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ یہ ہے ایمان بالرسالت۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ایمان کہتے کس کو؟ ایمان جھگڑوں کو نہیں کہتے، ایمان مجادلوں کو نہیں کہتے، ایمان اللہ اور اس کے رسول کو محسوس کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو محسوس کرنا، اس کو زندگی میں ایکسپیرینس کرنا اور اپنی ذات سے بڑھ کے ان پہ یقین رکھتے ہوئے نتائج پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، لشکر چلا گیا۔ 40 دن بعد لشکر آیا، ہوا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی یہ حالت تھی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ حالت تھی جس طرح بارش میں بیڑیں اور بکریاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ جس طرح کمزور ہو جاتی ہیں اور لرز رہی ہوتی ہیں، یعنی ایسی یاسیت طاری تھی۔ جب لشکر گیا، جتنے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل تھے ان پہ کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا بھئی ریاست ابھی ان کے جو سربراہ ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اگر اس ماحول میں ان کے پاس اس سے زیادہ طاقت ریاست کے اندر نہ ہوتی تو یہ کبھی اس لشکر کو روانہ نہ کرتے۔ یہی اثر کفار روم پہ ہوا، سلطنت روم پہ ہوا، اور جب وہ فاتح ہو کے واپس آیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف صحابہ کرام اور ریاست مدینہ کے اوپر سے یاسیت کا، غم کا، مایوسی کا ماحول چھٹ گیا، بلکہ بہت سے فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے صحابہ کن کیفیات سے گزریں گے، اور ان کیفیات سے نکالنے کے لیے اور ان کو پھر سے ریاست کے توانا اور فعال حصہ بنانے کے لیے، ستون بنانے کے لیے، اس کا حرز ریاست بنانے کے لیے میں نے کون سا ایسا اقدام کروں جو ان کو پھر سے ریجوینیٹ کر دے، ان کو پھر سے تازہ کر دے، ان کو پھر سے طاقتوں سے بھر دے۔ تو وہ آپ نے لشکر اسامہ کو بیچ کے وہ اقدام فرمایا۔ تو جس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے وہ پہلو نظر آتے ہیں کہ جہاں آپ اب میں نے دونوں چیزوں کو کور کیا، یعنی چونکہ وقت کم ہے تو اس بالکل ایگزیکٹ کلاسیفیکیشن کی طرف میں نہیں گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزانہ پہلو کو بھی آپ دیکھ لیں جو میں نے غزوہ تبوک کی مثال دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو کو بھی دیکھ لیں. جب میں نے صلح حدیبیہ کی اور لشکر اسامہ کی مثال دی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ پہلو کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے. اچھا، اب یہ دونوں پہلو آ کے جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ. وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا محل ہے جہاں پہ یہ دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تسلسل ہے. اور اس لیے قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا کہا ہے. اور شفا دو طرح سے کہا ہے. ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ یہ کیا ہے قرآن مجید؟ اللہ اکبر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، قرآن مجید تمہارے پاس آیا جس میں نصیحت ہے اور شفاء لما فی الصدور ہے. یعنی قرآن مجید آپ کے اندر کے جو گنجلک، اندر کے جو الجھنیں ہیں ان کو ختم کرتا ہے. آپ کی اندر کی، آپ کے شعور کی ناٹس کو ڈیزالو کرتا ہے. شفاء لما فی الصدور کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے التباسات کو، ابہامات کو، آپ کی غلط فہمیوں کو، آپ کے مغالطوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کے سامنے زندگی کی بند گلیوں کو شاہراہوں میں بدلتا ہے. یہ ہے شفاء لما صدور. اور جب آپ پہ یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ میرے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے، آپ قرآن مجید کو ایمان کے راستے سے قبول کرتے ہیں اور قرآن مجید تک ایمان کے راستے سے آتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے راستے سے آتے ہیں، تو پھر یہ ہدی و رحمت، پھر ہدایت اور رحمت بن جاتی ہے. قرآن مجید کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید کو ہم نے اہل ایمان کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے. قرآن مجید تاثیر رکھتا ہے آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے خیالات پر اور آپ کے معاملات پر تاثیر رکھتا ہے. یہ ایک الگ پوری دنیا ہے. یہ پورا ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح قرآن مجید مؤثر ہوتا ہے. اور پھر تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے. کل، قرآن مجید کیا ہے؟ اے میرے رسول تعارف کروائیں قرآن مجید کا. کل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. ہدایت کا مطلب کہ یہ آپ کو شرح صدر دیتا ہے، آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے آپ کے مسائل کے بارے میں، آپ کی رائے حیات کے بارے میں، آپ کی زندگی کے اسلوب کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدلتا ہے. قرآن مجید تنویر بھی ہے اور تاثیر بھی ہے. قرآن مجید کا نور ہونا کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے راستے کھولتا ہے. اور قرآن مجید کا شفا ہونا کیا ہے؟ یہ ہمارے راستے کی چٹانوں کو ریت میں بدل دیتا ہے. حدیث غار کو ذرا ذہن میں رکھیے گا تو یہ مفہوم مزید کھل جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد آخری بات جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ اب ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلیات ہونے کے پہلو سے کنیکٹ ہوں، آپ کی ذات پاک کی اس رخ سے کنیکٹ ہوں اور اس کا فیضان ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو. دو باتیں کرنے کی ہیں. ایک یہ، ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے کیا نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے کیا کرنا ہے. یہ دونوں بہت وسیع دائرے ہیں، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامنے ہنٹس آ جائیں اور ہم ان ہنٹس کی روشنی میں ان چیزوں کو آگے بڑھا سکیں، ان کو ایکسٹینڈ کر سکیں، ان کو الیبوریٹ کر سکیں اور ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں. کیا نہیں کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا. غزوہ حنین کو دیکھیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. یاد کرو اے اہل ایمان، اللہ نے تمہاری کس موقع پہ مدد کی. اور حنین کو بھی مت بھولنا، جب تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اپنی کثرت پہ بھروسہ کرنے لگ گئے تھے تو نتیجہ کیا نکلا؟ فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں اس کثرت پہ بھروسہ کرنا کوئی فائدہ نہ دے سکا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. وہی کثرت تمہارے لیے مسئلہ بن گئی، زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم میدان چھوڑ کے ادھر ادھر ہونے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر اپنی طاقتوں پہ، اپنی خوبیوں پہ اور اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ نہیں رکھنی، نظر اللہ اور اس کے رسول پہ رکھنی ہے. اور اس نظر رکھنے کی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں، ان کے ساتھ رکھنی ہے. صرف نظر رکھ کے عمل چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ اس کا پھر پورا جو صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کرنا ہے. اچھا، دوسری بات کیا ارشاد ہوئی؟ دوسری بات آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اپروچ ہے اس اپروچ کو لے کے چلنا ہے. آپ مکہ فتح کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو وہاں پہ سعد ابن عبادہ نے ایک موقع پہ کہہ دیا یوم الملحمہ، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے.
آج کا دن قتل عام کا دن ہے، آج ہمارے لیے سرزمین حرم کو حلال کر دیا جائے گا۔ تو میں مفہوم ان کے قول کا عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ سسم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا نہیں، رحمتیں بانٹنے کا دن ہے۔ آج مکہ کی زمین کو حلال نہیں، مکہ کی عظمت کو بڑھایا جائے گا، مکہ کی عظمت کو، اس حرم کی سرزمین کی عظمت کو نکھارا جائے گا، واضح کر کے بتایا جائے گا۔ تو ساتھ ہی اب یہ دیکھیں، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب حضرت سعد ابن عبادہ نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کریکشن بھی کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بات مجھے قبول نہیں ہے، ان سے علم لیا اور ان کے بیٹے قیس ابن سعد ابن عبادہ کو دے دیا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس اپروچ کو لے کے چلنا ہے جو اپروچ ذات رسالت مآب کی ہے، اور اس اپروچ سے ہٹ کے نہیں چلنا، یہ ہے نہ کرنا۔ اور کرنا کیا ہے؟ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ربیعہ، تیرا کوئی سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ایک ہی غرض ہے، میری ایک ہی غرض ہے، ایک ہی سوال ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا قرب چاہیے۔ آپ نے وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو پوچھ مانگ۔ جب بار بار آپ نے پوچھا، لیکن صحابہ کی ترجیحات ہی قربانیاں کتنی بلند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کے نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پر وہ جو ہے کفایت کر کے ہر چیز سے مستغنی ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی التجا آپ کی بارگاہ میں رکھ دی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کر، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اب تو اپنے معاملے میں میری بھی مدد کر کثرت سجود کے ساتھ۔ یعنی ہم کیا کریں؟ ہم یقین کے ساتھ حضور کی سیرت کو فالو کریں اور اپنی زندگی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول پر غیر متزلزل ایمان پر رکھیں، ایسا ایمان جو خیالات سے نکال کے مشاہدے تک لے کے آتا ہے، جہاں پہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں سے بڑی کوئی چیز، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے بڑی کوئی چیز حقیقت نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے تو آپ کا طریق یہ تھا، بیت المال میں جو کچھ بھی آتا تو آپ کو تقسیم کر دیتے مستحق لوگوں کے اندر۔ تو صحابہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین حالات بڑے بدل گئے ہیں، تو سوسائٹی بہت پھیل گئی، اسلامی ریاست بہت پھیل گئی، کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا مسائل پیدا ہوں۔ تو یہ جو بیت المال میں آتے ہیں مال و متاع غنائم اور بقیہ چیزیں، تو آپ سب تقسیم نہ کیا کریں، کچھ آنے والے وقتوں کے لیے بھی رکھ لیں، مشکل وقت کے لیے بھی رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے آپ کے فرمان جواب جو تھا اس کا مفہوم عرض کروں، آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان کے راستے پہ چلانا چاہتے ہو؟ تمہیں وہ بات کہہ رہے ہو جو شیطان انسان کے دلوں میں القاء کرتا ہے، ہمارے دلوں میں القاء کرتا ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، میں نے آپ لوگوں کے لیے، ریاست کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے وہ چیز ذخیرہ کی ہوئی ہے جو اللہ کے رسول نے ذخیرہ کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے اپنی معاشرے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے تقویٰ کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یعنی کیا ایمان تھا ان ہستیوں کا۔ تو آپ دیکھ لیں حضرت عمر فاروق کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتنوں کے دروازے بند رہے، سیدنا عمر فاروق کا انتقال فرمانا اور فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ تو یہ جو صحابہ کی زندگیاں تو اتنی آئیڈیل ہیں، ظاہر ہے وہاں تک تو پہنچنا ایک خواب و خیال ہی ہو سکتا ہے، لیکن سٹینڈرڈ تو ہمارے سامنے ہے نا۔ ہم اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر تعلق کو استوار کریں، کوئی سبب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دافع البلیات ہونے کا فیضان ہماری زندگی میں جاری و ساری نہ ہو۔